اچھا، ایک اور کہانی سننی ہے؟ دادا جان کی سناتے ہیں۔ دادا جان جو ہیں وہ میرے بابا اور آپ کے دادا، اسی طریقے سے جو میری ماما ہے وہ آپ کی دادی ہوئیں، اور جو آپ کی ماما کی جو ماما ہے وہ آپ کی نانی، اور آپ کے ماما کے جو بابا ہیں وہ آپ کے نانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دادا جان نے ایک اور کہانی یہ سنائی تھی کہ جب وہ چھوٹے تھے، 8 کلاس میں، تو ان کو جو ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی تھی اردو میں، یعنی کہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو اس وقت 8 کلاس میں بھی، یعنی کہ جیسے آج کل 9th اور میٹرک کے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ 8 کلاس کے مڈل کے ایگزامز ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ویسے ہی تیاری ہوتی تھی جیسے 9th اور میٹرک کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اب پریشان کہ کیا کریں۔ تو اس وقت جیسے آج کل ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، اس وقت اس طرح ٹیوشن کا رواج نہیں تھا۔ تو وہ اپنے اردو کے ٹیچر کے پاس گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ پڑھا دیں گے، ایکسٹرا آپ مجھے کلاسز دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں دے سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو میرے گھر پہ آنا پڑے گا۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے۔ بابا جو ہیں وہ اپنی ماما کے پاس گئے، یعنی کہ میری دادی کے پاس۔ انہوں نے دادی جان سے کہا کہ بھائی مجھے پڑھنا ہے اور میری اردو ویک ہے اور میرے مڈل کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ تو دادی نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو ابو جو ہیں، یعنی کہ آپ کے دادا جو ہیں، وہ پھر شام کے ٹائم پہ ان کے گھر چلے گئے۔ گھر تو خیر نہیں تھا، گھر کے باہر ایک بازار تھا، جیسے چھوٹے سے ایک علاقے میں ہوتا ہے۔ تو گھر کے باہر ایک فٹ پاتھ تھا، اس فٹ پاتھ پہ وہ جو ان کے ٹیچر تھے وہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے آگے ایک امرود کی چھابڑی سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی، اس کے اندر امرود رکھے ہوئے تھے اور وہ امرود بیچ رہے تھے۔ تو ابو جو ہیں تھوڑا سا حیران بھی ہوئے، کہتے ہیں اس وقت جو بھی انہیں کہتے ہوں گے استاد جی، ماسٹر صاحب، چلے ماسٹر صاحب کہہ لیتے ہیں، کیونکہ پرانے وقتوں میں بہت سارے جو بچے تھے وہ اپنے استاد کو ماسٹر صاحب کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ماسٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی امرود بیچ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو صبح پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوا، صبح میں پڑھاتا ہوں، شام میں امرود بیچتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے کہا اب آپ مجھے پڑھائیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ فٹ پاتھ پہ۔ انہوں نے کہا یہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو دادا جان کہنے کہ اچھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سارے لوگ جا رہے تھے بازار میں، ادھر ادھر چل رہے تھے، تو دادا جان بیٹھ گئے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے دادا جان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو پہلے دن انہوں نے پڑھا، پھر دادا جان دوسرے دن بھی گئے پڑھنے کے لیے، تیسرے دن بھی گئے، چوتھے دن بھی گئے۔ خیر جب تک وہ ماسٹر صاحب بلاتے گئے، وہ جاتے گئے پڑھنے ان کے پاس۔ ان کی بھی اردو جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہوئی، بہتر ہونا شروع ہوئی۔ پھر کچھ دنوں بعد ایگزامس آ گئے، انہوں نے ان کی ایگزامس کی تیاری کروائی، انہوں نے جا کے ایگزامس دیے۔ تو دادا جان جب ان کا ایگزامس کا رزلٹ آیا تو اس میں اچھے مارکس آئے ان کے، خوش کہ چلو جی میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت ایگزامس کے بعد شاید کچھ دنوں کی چھٹیاں تھیں اسکول سے۔ تو دادی کو کہا کہ بھائی میں تو ایگزام میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو یعنی کہ دادا نے اپنی امی سے کہا، اپنی ماما سے کہا، تو میں تو ایگزام میں پاس ہو گیا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ماسٹر صاحب کے لیے نا مٹھائی لے جاتا ہوں، اور ان کو جو ہے نا ایسا کرتے ہیں کچھ ٹیوشن کے پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ تو دادی نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو دادی نے انہیں کچھ پیسے دے دیے اور کچھ ایکسٹرا پیسے دیے، اور انہوں نے جا کے بازار سے مٹھائی لے لی۔ اچھا، بڑے خوشی خوشی ماسٹر صاحب کے پاس گئے شام کے ٹائم پہ، جس ٹائم پہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ تو ماسٹر صاحب اپنی وہی ٹوکری لگائے بیٹھے ہوئے، اس میں امرود رکھے ہوئے بیچ رہے۔ تو انہوں نے ماسٹر صاحب کے پاس گئے، ماسٹر صاحب کے آگے وہ مٹھائی رکھی، ماسٹر صاحب نے تھوڑا سا انہوں نے یوں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماسٹر صاحب مٹھائی ہے۔ کس بات کی مٹھائی ہے؟ وہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اوہ اچھا اچھا، چلو گڈ، مبارک ہو۔ کتنے نمبر آئے؟ جو بھی اس وقت ان کے نمبر آئے وہ تو خیر مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی اتنے نمبر آئے اور میں پاس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ پھر دادا جان نے جیب سے
لفافہ نکال کے ان کو ماسٹر صاحب کو دیا. ماسٹر صاحب نے پھر ذرا نا گھور کے دیکھا یہ کیا ہے. وہ ابو نے نا آپ کے دادا نے تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے وہ آپ نے مجھے پڑھایا تھا نا اس کے تھوڑے سے پیسے. ماسٹر صاحب نے جو سنائی اوئے ہوئے ہوئے جو اب دادا بتاتے ہیں جو سنا سکتے تھے ماسٹر صاحب خوب سنائی نا دادا کو. اس کے بعد انہوں نے سنانے سے مراد یہ نہیں کہ تھوڑی سی گالیاں دیں تھوڑا سا ڈانٹا. کہتے ہیں کہ تم لوگ کو میں پڑھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھاتے ہیں تو یہ اسی پڑھانے کی وجہ سے تو ہے میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں. تو پھر اس پہ ماسٹر صاحب نے کہا کہتے ہیں بیٹا میں امرود بیچتا ہوں علم نہیں بیچتا. تو دادا جان جو ہے بڑا حیران ہوئے. کہتے ہیں اچھا. انہوں نے کہا یہ پیسے واپس رکھو. ماسٹر صاحب نے کہا انہوں نے کہا یہ پیسے واپس رکھو اور آئندہ میرے پاس اس طرح پیسے لے کے نہیں آنا. میرے امرود ہی کافی ہیں میں انہی سے اپنا گزارا چلا لیتا ہوں. صحیح ہے. تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نالج ہو تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جتنا لوگوں کو وہ دے سکتے ہیں آپ دے سکیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اردو انگلش میتھس سائنس جو بھی آپ پڑھتے ہیں ضروری نہیں ہے. جو بھی اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے آپ کسی کو وہ اسکل ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آپ دیں. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اسکل میں کوئی کمی ہو جائے گی بلکہ آپ کا اسکل اور بہتر ہوگا. آپ دوسرے کے کسی کام آ سکیں گے. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیکھیں تو جتنا بھی وہ آپ دوسرے کو سکھا سکیں سکھائیں. اس میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ اس کے پیسے چارج نہ کریں. پیسے چارج کریں جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں کریں. جہاں آپ کسی کو دے سکتے ہیں آپ بالکل دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی اسٹوری.